التلبیہ، تلبیہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنے کو کہتے ہیں۔ عمرہ یا حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنے کا حکم ہے۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حج منکم فلیہلل فی حجہ، رواہ احمد وابن حبان۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو، تم میں سے جو شخص حج کرے اسے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ اسے احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ملب یلبی الا لبى ما عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں، یعنی وہ بھی اس تسبیح میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی تلبیہ پکارتا ہے تو یہ زمین کی اشیاء تلبیہ میں بھی شریک ہوتی ہیں، اور پھر اس کا ثواب ظاہر ہے کہ اس کو ملتا ہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ کے الفاظ یہ تھے، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ہم تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تلبیہ کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ کہنا بھی مسنون ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان من تلبیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک الہ الحق، رواہ النسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے لیے یہ الفاظ بھی ادا فرماتے، اے الہ الحق، میں حاضر ہوں۔ نسائی نے روایت کیا ہے۔ حج کا احرام باندھنے اور تلبیہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہ ولا سمعہ کہنا مسنون ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رث وقطیفۃ تساوی 4 دراہم او لا تساوی ثم قال اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پر حج کیا جس کی زین پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، یا اللہ میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب مقصود ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ الفاظ ہم نے بولے تو کب سوچے بھی کبھی نہیں، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں، کتابوں میں لکھا بھی نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو اس لیے اگر یہ لفظ یاد نہ بھی رہے تو دل میں رکھیں، دل میں کیا، جس دن سے نیت کریں جب سے ساتھ سوچیں کہ میرا یہ حج یا عمرہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی کو یہ دکھانا یا بتانا یا جتلانا مقصود نہ ہو کہ میں حج کر چکا ہوں اور میں بہت نیک ہو گیا ہوں۔ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ۔ تلبیہ کہنے کے بعد جنت حاصل کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا مسنون ہے۔
عن خزیمة بن ثابت عن ابیہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا فرغ من تلبیۃ سأل اللہ رضوانہ والجنة واستعفاہ برحمتہ من النار. رواہ الشافعی. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ اپنے باپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے یعنی لبیک پکار کر رکتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے آگ سے معافی مانگتے. اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے. دعا کے الفاظ کیا ہیں جو آپ اس وقت پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک رضوانک والجنہ واعوذ برحمتک من النار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، نیز تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں. عربی دعا ذرا دہرائیے میرے پیچھے. اللہم انی اسألک رضوانک والجنۃ وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ. تلبیہ کے بعد انی ارید الحج فیسرہ لی کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت نہیں. عام طور پر ہماری عمر حج کی کتابوں میں جو نیت لکھی ہوتی ہے یا حج کے لیے دعا کی جاتی ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، لہٰذا اگر آپ اپنے پاس سے کہیں اضافہ کریں تو آپ کی مرضی. ان کو ادا کرنا کوئی سنت نہیں اور سنت کا ثواب نہیں ہے. اپنی دعا کے طور پہ کوئی مانگے تو مانگے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائے. آپ دیکھیے کہ اپنے طور پر اردو میں انگریزی میں جو دعائیں آپ مانگنا چاہیں مانگتے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو دوسروں کے لیے لازم نہ کریں کہ سب وہ کام کریں. مثلاً اگر میں اپنی نماز کے بعد کوئی دعا مانگتی ہوں تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں وہ دعائیں چھاپ کے آپ میں تقسیم کروں اور آپ کو کہوں آپ بھی یہی پڑھا کریں. کیوں بھائی، ہم کیوں پڑھا کریں؟ ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو آپ سب پڑھا کریں، سنت ہے اور آپ کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے. لیکن کسی انسان کو فالو کرنا فرض نہیں، کوئی نہ سنت ہے نہ کوئی ثواب ہے. ہاں ایک اچھی بات اگر آپ کسی سے سیکھتے ہیں تو اس اچھی بات کو لے کے کرنا، جیسے کوئی بھی اچھی بات آپ کسی سے لے لیتے ہیں، جیسے حکمت کی بات کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں دیکھے اسے لے لے. کوئی اچھی بات، کوئی سمجھ کی بات، کام کی بات کہیں پر بھی ہو اسے لے لینا چاہیے. کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے کہی تو میں کیوں کروں، نہیں. اچھی بات اچھی ہے اور ہر اچھی بات پہ مومن کا حق ہے. اچھی نیت سے کوئی اچھی بات لے لے وہ اور بات ہے، لیکن کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے پھر لوگوں کو اس کا پابند کرے کہ اس کو فرض کے درجے میں آپ سب بھی پڑھا کرے کیونکہ اس کا بہت ثواب ہے، تو یہ بات درست نہ ہوگی. بلند آواز سے تلبیہ کہنا حج کے اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الحج افضل قال العج والثج. رواہ الترمذی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے اور قربانی دی جائے. العج بلند آواز سے تلبیہ پکارنا اور سج قربانی. صرف مردوں کو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا چاہیے. ان خلاد ابن السائب ان ابیہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال. رواہ ابن ماجہ. حضرت خلاد بن صائب اپنے باپ حضرت صائب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے اصحاب کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے کہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عورت کو بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ صرف اتنی آواز سے جسے وہ خود سن سکے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاة. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کے بھولنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے تالی ہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا اس طرح۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، یعنی تلبیہ کب تک ہوگا؟ جب تک طواف شروع نہ ہو جائے، شروع ہونے پر ختم۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسک عن التلبیۃ فی العمرۃ اذا استلم الحجر، رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، یہ عمرے کا پہلا کام شروع ہوتا ہے۔ حج میں 10 ذی الحج قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ ان الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا حتی رما جمرۃ العقبہ، رواہ ابو داود۔ حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اہل قافلہ کا اجتماعی طور پر بلند آواز سے تلبیہ کہنا سنت سے ثابت نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہی پڑھیں، ہر ایک اپنا اپنا بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر ویسے اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک، مگر یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا سنت ہے اور ضروری ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے۔ یہ اپنی چوائس پر ہے، نہ منع کیا گیا ہے اور نہ ہی حکم دیا گیا ہے، لیکن جس چیز کا حکم ہے وہ کیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے، اور جب بلند کریں گے اور سب مل کے کریں گے تو خود ہی وہ ہو جائے گا۔